جس سے اللہ راضی ہو. ہم نے نا یہ جو مزاج پیدا کیا ہے نا، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ سخت جملہ ہے، مہربانی کرنا اگر کسی کو محسوس ہو کہ میں نے سخت بات کی ہے تو آپ درگزر کریں گے، پر میں نے کہنی ضرور ہے. یہ میری زبردستی ہے. اسٹیج پر بہت سارے لوگ اب واعظ و نصیحت کے لیے، تقریر کے لیے چڑھے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اسٹیج پر نہیں رہے، اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہیں. وہ لوگ نہ تو دین کا درد رکھتے ہیں الا ماشاءاللہ، نہ پوری دنیا میں اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کا ادراک رکھتے ہیں. اسلام کی کون سی تصویر ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے اس کا شعور ہی نہیں رکھتے. مجھے کہہ لینے دو کہ اسٹیج پر وہ لوگ چڑھ گئے ہیں جو فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اپنا فن دکھاتے ہیں، لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں. چلے میں نے کہا تھا آپ نے درگزر کرنا ہے، کر دیں گے. داد بھی لیتے ہیں، ساتھ امداد بھی لیتے ہیں. وہ داد امداد لے کے وہ نکل جاتے ہیں، قوم لڑتی رہتی ہے، لوگوں کی اخلاقیات بگڑتے رہتے ہیں، نفرت کا فروغ ہوتا ہے. امت کہاں چلی جاتی ہے، کتنے حصوں میں بٹ جاتی ہے، کتنے بکھیر دیا جاتا ہے، فکر ہی کوئی نہیں. کیا محبت صحابہ اس بات کا نام ہے کہ آپ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اہل بیت کو کمزور کریں گے؟ کیا محبت اہل بیت اس کا نام ہے کہ حضور کی اولاد کا ذکر صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور کو کمزور کر کے دکھایا جائے؟ اعلیٰ حضرت کے سامنے کسی نے کہا نا نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فاضل بریلوی فرمانے لگے حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو حضور پھر کیا کہوں؟ فرمایا تو کہہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. چونکہ قرآن مجید میں سورہ یوسف آ گئی تو قیامت تک جناب یوسف کو تلاوت کیا جائے، ان کا تذکرہ ہوگا، تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. نفرت انگیزی کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اور اتنی بڑی قربانی جس سے امت کو کھڑا کیا جا سکتا تھا. امام حسین کا تذکرہ امت میں روح پھونک سکتا تھا، قوم کے جوانوں سے بیساکھیاں چھینی جا سکتی تھی، سہارے چھینے جا سکتے تھے، انہیں ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کا حوصلہ دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ تو ہم نے دے دیا فن کا مظاہرہ کرنے والوں کے ہاتھوں. وہ تو ہم نے غیروں کو دے دیا، وہ تو مزہ لینے والے لوگوں کو دے دیا جو واہ واہ کر رہے ہیں، واہ واہ کرا رہے ہیں. وہ تو کسی اور رنگ میں بات چلی گئی. او خدا کے بندو، یہ میرے محبوب کی نسبتیں ہیں. حضور کی تو جو گلی سے گزر گیا ادب سے وہ بھی شان والا ہو گیا، تو جس ابو بکر صدیق نے ساری زندگی ساتھ گزاری ہے، جس فاروق نے عمر بھر درویزہ گری کی ہے، حضور کے دروازے پر نوکری کی ہے، اور جس عثمان غنی نے نظریں جھکا کے وقت گزارا ہے، اور جس مولا علی شیر خدا نے اس طرح کی وفائیں کی ہیں کہ جان بھی مدینے والے کے نام پر قربان کر دی. آپ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں. اور پھر ایک اور بات ہمارے ذمہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ لگایا ہے کہ صحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت دے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے ذمہ یہ لگایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، جو اس سفینے میں سوار ہو جائے گا اللہ اسے نجات عطا کر دے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ، ان کے پیچھے بیٹھ کر ہدایت لینی ہے، ان کے قدم بقدم چلنا ہے. ایک مثال چھوٹی سی عرض کرنے لگا ہوں. بڑوں سے نہ سیکھا جاتا ہے، بڑوں پر بحث نہیں ہوتی. کسی کا والد اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے لگے تو بیٹا اگر اس سے پوچھے کہ ابا جی آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، اس نے ٹھیک کیا ہے، وہ کہے بیٹا آپس میں لڑا نہ کرو، بیٹا کہے ابا جی آپ اپنے بھائی سے کبھی نہیں لڑے، تو یہ ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک کیا ہے. ٹیچر آ گیا کلاس میں، اس نے آتے ہی کہا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے کہ کتابیں نکالو بھائی، میں اردو کا ٹیچر ہوں، چلو سبق پڑھیں. تو ایک بیچ میں سے نوجوان بولا، وہ کہنے لگا جناب آپ ایم اے اردو ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو آپ نے پھر بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں. میرا خیال ہے جب وہ یہ سوال اپنے ٹیچر سے کر رہا ہوگا تو ٹیچر سب کے جواب دیتا رہے گا، ہاں ہاں بیٹا میں نے ایم اے کیا ہے، پھر میں نے ایم ایڈ کی. نہیں وہ دے گا جواب. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات. او خدا کے بندو،
ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے دین سیکھنا ہے، ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرنی، ان کے مشاجرات پر کلام نہیں کرنا، ہم نے تو دین سیکھنا ہے۔ چپ کر کے غلامی کرو۔ غلام غلامی کرتے ہیں، غلام تبصرے نہیں کرتے، غلام بحثیں نہیں کرتے، غلام ادھر ادھر کی کہانیاں چھیڑتے، اور جو کہانیاں چھیڑے مانا یہ ہے پڑھنا نہیں چاہتا، جو تبصرے کرے مطلب یہ ہے کہ یہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ تو ان لوگوں سے سیکھیں، تربیت لیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، عقیدت کی عینک لگا کے، ذوق کا لباس پہن کر، شوق کے بستر پر بیٹھ کر آپ حضور کی نسبت رکھنے والے کسی ایک بندے کو پڑھنا شروع کر دیں، کسی ایک صحابی کا آپ تذکرہ پڑھتے جائیں، اللہ آپ کی روح کو معراج عطا فرماتا جائے گا، معراج ہو جائے گی روح۔ او یار ان لوگوں کے پیچھے چلو تو صحیح۔ یہاں تو میرے بھائی جو 4 دن کسی محدث کے پاس بیٹھے وہ کہتا ہے فلاں کا شاگرد ہوں، کسی فقیہ کے پاس بیٹھے کہتا ہے فلاں کے پاس بیٹھا ہوں، کسی دانشور کے، صوفی کے، صاحب حال کے پاس بیٹھے تو کہتا ہے مجھے اس کی مجلس میسر آئی ہے۔ اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اتنے بڑے لوگ، 2 باتیں کبھی نہ بھولنا اپنی زندگی میں بڑے درد سے کہتا ہوں۔ میں کبھی سوچتا ہوں نا کہ جو صورتحال ہم دین کی بتاتے ہیں نا، معاذ اللہ مشاجرات چھیڑتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں اور تاریخی حوالوں کو الٹ پلٹ کر کے بیان کرتے ہیں اور جو رنگ دیا جاتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اگر کفار ان باتوں کو سنتے ہوں گے، مشرکین اور منافقین سنتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ لیکن آج فیمس وہ بندہ ہے جو بدتمیز زیادہ ہے، فیمس وہ بندہ ہے جو ان بحثوں میں زیادہ الجھتا ہے، فیمس وہ شخص ہے جو ذرا کو تھوڑی سی انوکھی بات کرتا ہے۔ آج زیادہ ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف جاتی ہے جن میں ذرا فسادات کی بات زیادہ ہوتی ہے، فرقہ واریت کا عنصر غالب ہوتا ہے، اس طرف ہم زیادہ شوق سے۔ خدا را امت کو کیا فوٹو دکھا رہے ہیں آپ؟ کیا؟ میں کل رات اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یار ہم نے تو بڑا انقلاب دینا تھا اس قوم کو۔ محرم شریف آتا ہے تو بحث شروع ہو جاتی ہے، امام حسین کے نام کا لنگر پکانا چاہیے، نہیں پکانا چاہیے، محفل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ شہید ہوئے تھے تو مانا کیا تھا، تو کیا بحث میں گزر جاتا ہے سارا مہینہ لڑائی میں۔ سفر آتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں، داتا صاحب نہیں کہنا چاہیے، غریب نواز نہیں کہنا چاہیے، فلاں کو یہ نہیں کہنا چاہیے، الجھ گئے۔ وہ کہتے کیا تھے، پیغام کیا تھا، بتانے کیا آئے تھے، اس میں سارا وقت بیت جاتا ہے۔ کم از کم جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے، میلاد شریف آیا نہیں اور بحث شروع ہوئی نہیں، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا جا سکتا ہے تو حدود کیا ہیں، قیود کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، اس کی اصل کیا ہے، ان کو کن اصولوں کے تحت پرکھ کر کن جزیات کے تحت جائز کر، بحث ہی بحث ہے۔ کیا دین فقط بحث کے لیے آیا دنیا میں؟ کیا صرف بحث کریں گے؟ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ سادے بندے بڑے اچھے تھے، کبھی کبھی یوں لگتا ہے جن کو زیادہ پڑھنا نہیں نہ آتا تھا وہ سمجھ ذرا جلدی گئے تھے۔ میری والدہ صاحبہ 10 محرم کو مجھے کہتی جا میرے ٹھوٹیاں لے آ کے دے، میں امام حسین علی کھیر ٹھوٹیاں وہ تقسیم کرنی ہے۔ وہ سائیکل چلا کے 3-3.5 کلومیٹر جانا پڑتا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے بچپن میں بندہ جان بھی چھڑاتا ہے، تو پھر میں تھوڑا سا مولوی بھی تھا، مدرسے بھی پڑھتا تھا، تو مولوی مسئلہ نہ دسے تامیوں نے بات ہضمی ہو جاتی ہے۔ تو وہ میں نے اماں جی کو یہ کہا، میں نے کہا اماں جی میں پوچھیا استادہ نو ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے، جیڑی ہانڈی وچ پکائیے کھیر وہ بھی ختم، یہ جس برتن میں آپ نے بنایا اسی میں ختم دلائیں، اور گھر میں جو برتن ہے نا وہ آپ اسی میں تقسیم کر دیں، تو یہ کوئی ٹھوٹیاں کو فرض ہے، ساتھ کوئی جوز ہے ختم شریف کا، ہو گیا بس ٹھیک ہے تقسیم کریں۔ تو میری والدہ صاحبہ مجھے کہتی تو ایڈا مولوی میں نے مسئلے نہ 10 ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو 10 جانا ہی کہ کسی اور نو گلا جلدی بول۔ تو اب وہ مطلب ماحول بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سائیکل نکالتے چلے جاتے۔ تو ایک دن بڑی گرمی تھی شدید، اور میں بڑا ہی مشکل گیا، ڈاڈا اوکھا ہو گیا میرے لیے وہ پینڈا، وہ لے کے آیا میں ٹوٹیاں لا کے میں نے بڑے غصے سے رکھی، حالانکہ 10 روپے انعام بھی ملا جانے آنے کا،
اور رکھ کے میں اما جی نو آخیا میں کیا مینو دس سے چھڑو آخر ایک کیڑا مفتی دس گیا ٹوٹیاں والی گل جو آپ اس قدر زیادہ اس پر بزد ہیں. تو والدہ صاحبہ فرمان لگے پتر خصوصیت کوئی بھی نہیں بس نہ یہ نیاز دئی دی حضور دی اولاد دے نام دے تے دل نہیں کردا کہ نبی پاک دی اولاد دے نام تے کسی نو کھیر دئیے تے بھانڈا واپس منگیے. بس ان کے نام پر جو دے دیا سو دے دیا, ختم ہو گئی بات. برتن بھی واپس لینے کو جی چاہتا بھائی اتنا سا فلسفہ ہے اتنی. جب انہوں نے بات بتائی نا آپ یقین کریں میری روح تازہ ہو گئی, طبیعت سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو عقیدت کا ایک قصہ ہے, یہ تو پیار کی بولی ہے, اس لہجے کے اندر اس سادگی کے اندر تو حسن ہے. تو میرے عزیز ہم نے تو عقیدت کرنی ہے, اور کس طرح کی عقیدت, کس طرح کا پیار. حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین ہے اور شان یہ ہے کہ اس ممبر پر بیٹھتے ہیں جس پر مدینے والے محبوب بیٹھا کرتے, اور ان کی عظمت یہ ہے کہ انہیں مصلی پر کھڑا خود رسول کریم نے فرمایا ہے, اور ہزاروں صحابہ ان کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق نماز پڑھا کے باہر نکلے, مسجد نبی کے کونے پہ امام حسن کھیل رہے تھے. اتنا بڑا آدمی, اتنی بڑی شان, لیکن جلدی سے دوڑ کے جا کے امام حسن کو اٹھایا, ماتھا چوما, سینے سے لگایا, کندھوں پہ بٹھایا, اور چلتے چلتے کہنے لگے علی ایک بات کروں, کا کیجئے. فرمایا حسن کی شکل آپ سے نہیں ملتی. جناب علی نے یوں آنکھیں کھولی تو کہنے لگے ساری کی ساری شکل مدینے والے محبوب پہ گئی ہے, ساری شباہت ہی رسول پاک کے ساتھ ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عقیدتوں کے ذائقے پھیکے نہیں ہونے چاہیے, محبتوں کا لہجہ کمزور نہیں. چھوڑ دیں ہر وقت کی بحثیں, چھوڑ دیں ہر وقت کی کمزوریاں, چھوڑ دیں یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک رج کے قرآن پڑھیں, خوب جد و جہد کر کے درود و سلام پڑھیں, جتنی توفیق ہے اتنے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں, 9-10 محرم کو روزہ رکھیں, اور ان سارے نذرانوں کا نذرانہ اکٹھا کر کے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر, اور 10 محرم کو ذرا ذوق سے امام علی مقام کی منقبت سنیں, ان کی تعریف سنیں, ان کے فضائل سنیں, ان کے نانا کریم کی نعت سنیں, دین کی باتیں سنیں. اپنا لہجہ سلجھا ستھرا پاکیزہ اور شستہ رکھیں. الجھی الجھی باتوں سے, بکھری بکھری باتوں سے, نفرت انگیز کہانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور سیدھا سیدھا حسین پاک سے فیض حاصل کریں. یاد رکھنا جس گھر میں میرے محبوب کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ اس گھر میں بسنے والوں کی اولاد پر بھی فضل فرمایا کر. لہٰذا اس الجھاؤ سے اپنے آپ کو. اور دوسری بات یہ ہے بے ادب لوگ جو ہوتے ہیں نا, بے ادب لوگ وہ معاشرے میں نحوست پیدا کرتے ہیں. بے ادبی تکلیف دہ ہوتی ہے جس حال میں بھی ہو, بے ادبی اذیت ناک ہوتی ہے. ادب جو ہوتا ہے نا, ادب وہ قرار پیدا کرتا ہے. آپ کے ٹیچر سے آپ نے ذرا اونچی آواز میں بات کی نا تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے اندر سے, کہتا ہے یار یہ میں اس کا استاد ہوں, اس نے کیسے بات کی میرے ساتھ. بے ادبی توڑ دیتی ہے. آپ نے ابا جی کو کوئی سخت لفظ نہیں کہا, آپ نے والد صاحب سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ابا جی ٹھیک ہے ساری باتیں, پر آپ بھی سیانے ہو جائیں, اب زمانہ بدل گیا. اتنے ہی لفظ کہے تھے تو ابا ساری رات اپنے کمرے میں روتا رہا. وہ کہتا ہے پترو میں تے ٹائم نال ہی نویں کپڑے لینے چھڑتے سن کہ میرا پتر پالے, تے تو آنا میں سیانے ہی نہیں سن. میں نے تو بہت ساری چڑھتی جوانی میں خواہشات چھوڑ دی کہ میری اولاد پال جائے, اور تو کہتا ہے ساری رات باپ روتا ہے, ساری رات. تھوڑی سی بھی بے ادبی تکلیف پیدا کرتی, تھوڑی سی. بچہ جب اپنی مرضی کا, تھوڑے دن پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک بزرگ مجھ سے ملنے آئے تو بڑا ہی روئے, رو رو کے جمعے میں چلے گئے. میرا ان سے پیار تھا, پرانا ربط تھا, تو میں کچھ کہہ نہیں سکا ان سے, لیکن میں نے کہا یار یہ آج چلو ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی جمعے میں ہو گئی ہو, دل پہ لگ گئی. ایک دن میں سفر کر رہا تھا تو میرے دل میں پھر وہ یاد آئے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا اس دن مجھے آپ کی کیفیت. کہنے لگے صاحب رش بڑا تھا, بات تو کرنی تھی, ہو نہیں سکی, تو آپ واپس آئے تو مجھے بتائیے گا. میں واپس آیا, ان کو بلایا تو پھر رونے لگ گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب
میرے پاس کل جمع پونجی جو تھی نا وہ میں نے بیچ کے بچہ باہر بھیجا تھا، اور میرا بڑا خیال تھا، میرے چاؤ تھے، میں بڑے دنوں سے منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ میرا بیٹا نا آپ کو اپنے لیے الگ سے مکان خریدے، بنائے، سوارے، سجائے. لیکن مجھے آج پتہ چلا ہے کہ 1 سال ہو گیا، اس نے تو جگہ خرید بھی لی ہے، مکان بن بھی گیا، مجھے تو بتایا ہی نہیں. دیکھو مینوں کوئی تکلیف ہونی سی وہ مجھے بتا دیتا. مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے تو میں نے اس کو فون کر کے کہا کہ پترو میں گل سنی ہے. وہ کہنے لگا ابا جی بس وہ میں کیا دساں گا تو میں تمہیں سرپرائز دینا سی. کہنے لگے کئیوں غیروں کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے اور مجھے پتہ. کہنے لگے ٹوٹ گیا ہوں، سمجھ نہیں آتی کہاں جاؤں، کوئی بات بھی بڑی نہیں. میں تو خود راضی تھا، میں نے خود اسے کئی دفعہ کہا بھی تھا کہ پتر تھوڑی سی بھی بے ادبی تکلیف پیدا کرتی ہے، اور آپ صرف اتنا کہہ دے والد صاحب سے کہ ابا جی جنج کہو گے کر لیں گے، آپ جیسے کہیں گے ویسے. آپ ہلکا سا مشورہ کریں، رائے لیں، ساتھ شامل کریں. ادب حسن پیدا کرتا ہے، بے ادبی. آپ آ رہے تھے بڑی پجاروں میں بیٹھ کے اپنے گاؤں، اور آپ کا ٹیچر جو تھا میٹرک PTC جس نے پرائمری میں پڑھایا تھا وہ سائیکل پہ نکل رہا ہے آپ کے گاؤں سے باہر، اور رستے میں ملاقات ہو گئی. آپ جب پجاروں سے نیچے اترے استاد جی کو سلوٹ کیا اور پھر کہا استاد جی یہ سائیکل یہاں کھڑا کریں، میں گاڑی پہ چھوڑ کے آتا ہوں. استاد جی نے جانا سائیکل پہ ہی ہے لیکن دعائیں بڑی دینی ہے، پتر اللہ تینوں اور رتبہ دے اور بلندی دے. لیکن دوبارہ جب استاد سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والا تو اتر کے سلوٹ کر رہا ہے. یہ جو ادب ہوتا ہے نا، ادب یہ حسن پیدا کرتا ہے. یہ جو بے ادبی ہوتی ہے یہ تکلیف پیدا کرتی ہے. یاد رکھنا زندگی میں مر جانا، پر کسی صحابی کا یا حضور کی اولاد پاک میں سے کسی کی بے ادبی نہ کرنا، کسی شخص کے بارے میں اپنے لفظوں کو کمزور نہ کرنا. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے محبوب کی غلامی کے لیے چنا ہے. خدا را کبھی اس طرف نہ جانا. بے ادبی تکلیف پیدا کرتی ہے، بے ادبی اذیت پیدا کرتی ہے، بے ادبی خوفناک صورتحال اختیار کر جاتی. ادب کے دائرے کے اندر رہنا، ادب کے دائرے میں بے ادبوں سے اور بے ادبوں کی باتوں سے بچنا، بچ جانا ان سارے لوگوں سے جو بے ادبیاں کرتے ہیں اور چیزوں کو نکال کے لاتے ہیں. خدا را مجھے بتاؤ نا کتنے لوگوں نے دشمنی کی میرے نبی پاک سے، معاذ اللہ، یہودیوں نے، نصارہ نے، مشرکین نے. حضور نے کبھی کسی کا عیب اچھالا؟ کیسے مسلمان ہے؟ کیا انداز زندگی ہے؟ تیری تقریر ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک تو بڑے لوگوں کی توہین نہ کرے. تجھے مزہ ہی نہیں آتا گفتگو کرنے کا جب تک سینکڑوں لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالے. کون سا دین تو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ جب تک تو بہت سارے لوگوں کو رسوا نہ کر دے تیری گفتگو ہی مکمل نہیں ہوتی؟ یاد رکھنا یہ دین وہ ہے جس میں تو کہا جاتا ہے کہ دروازہ رسول پہ آؤ نا تو ذرا لفظوں کا چناؤ کر کے آؤ. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. رائنا نہ کہنا، انظرنا کہنا. لفظوں کا چناؤ. ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھنا اپنی آواز کا والیوم چیک کرنا، محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. دائرہ ادب، ادب حسن ہے، ادب وقار ہے، ادب شائستگی ہے. کبھی بے ادب نہ ہونا. اور اپنی زندگی میں ایک تیسری بات، اہل بیت نبوت کی محبت. ادھر دیکھو میری طرف. قرآن مجید میں رب فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا. صدر الافاضل، بدر المماثل، خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی اس خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کی اولاد کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے. یہ میرے امام نے لکھا ہے. حضور کی نہ سنت کہا نہ واجب کہا، فرمایا رسول پاک کی اولاد پاک کی محبت فرائض دین میں سے ہے. اور ان لفظوں پر تو واری ہو جانے کو دل کرتا ہے. حضور فرمانے لگے یہ حسن اور حسین ہے، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی.
اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ان کی محبت میری محبت ہے, ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے. اپنے انداز کو پیار والا بنائے, آپ کی طبیعت سے ان کا پیار چھلکے, یعنی ظاہر ہو کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. اور آپ نے دے دیا ایسے لوگوں کے ذمے جن کا یہ کاروبار ہے, جو تجارت کرتے ہیں ان ناموں پر, جو پیسہ کماتے ہیں. مجھے کیا لینے دو, محرم آیا تو کچھ لوگوں کا سیزن آیا, پھر ربیع الاول آئے گا تو کچھ لوگوں کا سیزن آئے گا. یہ سیزن ہے, وہ قربانیاں دے گئے اور تم سودے کرتے پھرتے ہو. یہ تم نے ریٹ ڈالا ہے, میں خیال نہیں آتا تذکرہ کس کا ہے, اور تم باتیں کیا کرتے ہو. یہاں تم ان کی قربانیاں